إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد اور دین کی رعایت مذہب پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان میں چلے کہ جنہوں نے ہمیں سچا پجاری بنایا، بجلی کا، ہوا کا، جنات کا پجاری نہیں بنایا، درخت کا، پتھر کا، پہاڑ کا، سمندر کا، نہر کا پجاری نہیں بنایا، ملا کا، مولانا کا، ماں باپ کا، سماج کا پجاری نہیں بنایا تو صرف اپنا ہی بنایا. ان کی حمد کے لیے، ان کی کبریائی کے لیے، ان کی تقدیس کے لیے انہیں کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر خاتم الانبیاء شافع المحشر ساقی کوثر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر اور جملہ انبیاء اور رسول پر بھی، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان کے تابعین کے تابعین پر، پھر سنت مرحومہ، سنت وسط، سنت عدل، سنت شہادت، جملہ ائمہ اسلام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور باقی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب مرحبا شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں، کروڑ نہیں، انگنت نہیں، جب تک، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا تسلسل باقی ہے، بھائی ہم اللہ تعالیٰ اپنا درود و سلام نازل فرماتے رہیے. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے جو لوگ ایمان لائے وہ ہم نے تم پر صیام، روزے، فرض اس سے قرار دیے ہیں جس سے پچھلی اقوام پر ہم قرار دیے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی کا مادہ پیدا ہو. اس سے بات سمجھ میں آئی کہ ہم سے جتنے آسمانی دھرم تھے، جتنے آسمانی مذاہب تھے، سب میں روزے کا کہیں نہ کہیں کنسپٹ کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا تھا اور آج بھی پایا جاتا ہے. ہم اقل بار اپنے سماج میں دیکھیں، اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، ہے کہ نہیں. اس مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی کا مادہ پیدا ہو. تقوی کے پہلو سے آج ہم جس انداز سے بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے آپ کا کسی نے اس تشریح آپ کو نہیں بتایا ہوگا. دوسری آیت ہم نے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ لیل میں کہ رات کی قسم ہے جب ڈھانپ دے گی، اور دن کی قسم ہے جب روشن کر دے گی، اور مرد اور عورت جو پیدا کیا اس کی قسم ہے. تم میں کہ ہر انسان کی کوشش الگ الگ ہے، تم میں کہ ہر انسان کی کوشش الگ الگ ہے. تو جو شخص عطا کرتا ہے، نشاور کرتا ہے، لٹاتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ تقوی کیا کرتا ہے اور حسنہ کی تصدیق کرتا ہے. حسنہ عورت کا نام نہیں ہے، کسی لیڈیز کا نام نہیں ہے، یہ پوری شریعت اس میں ہے، پورا عقیدہ اس میں ہے، پوری توحید اس میں ہے، پوری رسالت ہے. فسنیسرہ للیسرى. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرا کہنا مانے گا اس کے ساتھ ہم آسانی کا معاملہ فرمائیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور آخرت میں بھی. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ. جو
कंजूसी से काम लिया, बेपरवाहपना, सुनकर के अनसुनी किया और हुस्न का इनकार किया, मेरे संदेश का, मेरे पैगाम का, मेरे मैसेंजर का, मेरे प्रोफेट का इनकार किया, उसके साथ हम तंगी का मामला फरमाएंगे, उसके साथ हम तंगी का मामला फरमाएं। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ जो लोग ईमान लाए हो तकवा इख्तियार करो और खूब पर ईमान लाओ, अल्लाह ताला तुम्हें सहारा देंगे अपनी रहमत से, अपने फजल से, और तुम्हें अपना नूर अता फरमाएंगे जिसके रोशनी में तुम अपना जीवन, अपनी लाइफ, अपना मामला का फैसला करोगे और अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देंगे और अल्लाह ताला यकीनन बख्शने वाले, रहम फरमाने वाले हैं। तकवा किस चीज का नाम है? जानते हो, तकवा नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, तकवा सजदा करने का नाम नहीं है, तकवा हज उम्रा करने का नाम नहीं है, तकवा ज़कात निकालने का नाम नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर जमाने में हर नबी, हर रसूल, हर मिसाल पर जो अपने समाज की इस्लाह करता है, अपने समाज को सुधारना चाहता है, उसके आवाम, उसकी कौम नहीं बोलती है मानो कौम कफिर में माता को, जो तुम बोलते हो मुझे समझ में नहीं आती बात, जो तुम बोलते हो मुझे समझ में बात नहीं आती है। और हम जानते हैं मेरी बात से दुनिया को तकलीफ लगती है, मुझे मालूम है कि मेरी गुफ्तगू से दुनिया को डर नहीं लगता है, धमकी देती है कि जेल भेजवा देंगे, हस्बुनल्लाह वकील, धमकी देती है कि केस में फंसवा देंगे, हस्बुनल्लाह वकील, धमकी देती है कि कत्ल कर देंगे, हस्बुनल्लाह वकील, धमकी देती है तुम्हारे घर वालों की इज्जत लूट लेंगे, हस्बुनल्लाह वकील। कितने आए और कितने चले गए और नाम रहा सादा अल्लाह ताला का बाकी। अल्लाह ताला जो हम फरमा रहे हैं तकवे का, तकवा क्या है? तकवे को समझने के लिए अल्लाह के फरमान को और सुनिए और वापस पढ़िए और वापस समझिए। अल्लाह ताला फरमान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी और प्रोफेट, हमने आपको संसार के लिए, मुसलमान के लिए नहीं, मियां जी के लिए नहीं, अरब के लिए नहीं, कलमा पढ़ने वाले के लिए नहीं, बल्कि सारे संसार के लिए रहमत बना के भेजा है। रहमत बना के कैसे भेजा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास सहाबा किराम आते हैं, पूछते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, कैरेक्टर, नैतिकता क्या थी? फरमाती है कान खुलुक़ुल कुरान, अल्लाह के रसूल का कैरेक्टर क्या था? कुरान था। इसको दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कैरेक्टर का जो सबसे बड़ा पोस्ट हो सकता है, सबसे बड़ा दर्जा हो सकता है, सबसे बड़ा मकाम हो सकता है, हमने आपको उसको फाइल बना के भेजा है। ये अखलाकी है, इंसान को इंसान बना के छोड़ता है। अगर अखलाक नहीं रहेगा तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा, अगर अखलाक नहीं रहेगा तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। और ये चीज शैतान अच्छी तरह से जानता है कि अगर इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है तो ऊपर वाले के नाम पर, दुनिया के नाम पर अगर आप अखलाक का पैमाना बनाइएगा, दुनिया के नाम पर अगर आप अखलाक का पैमाना कानून बनाइएगा, यही होगा कि समाज में अगर 99 चोर है, समाज में अगर 99 चोर है तो बोलेगा चोरी हलाल है। समाज में अगर 99 रेपिस्ट है तो बोलेगा लेकिन जो हो रहा है यूरोप में, ये हो रहा है, लोग ये बात उठा रहे हैं कि रेप के कानून को खत्म कर दिया जाए, रेप के कानून को खत्म कर दिया जाए। समाज में अगर 99% आदमी करप्ट है तो बोलेगा कि कानून बना दीजिए कि करप्शन कोई जुर्म नहीं है, तो इसकी कोई सजा नहीं है। और इसी कानून के तोड़ने का नतीजा है कि आज अमेरिकन फाइल आपके सामने आ रही है। आप अमेरिकन फाइल पर शो मत मचाइए, हम आप देखिए हर एक के घर में अमेरिकन फाइल है, हर एक के आंगन में अमेरिकन फाइल है। रसूल का अखलाक क्या था? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, इमातुल अज़ा अन तरीक़ सदक़ा, के रास्ते से किसी चीज को हटाना ये नेकी है। समझते नहीं, चंदा दे दी तो नेकी कर लिया, सदका दे दी तो नेकी कर दिया, ज़कात दे दी तो नेकी कर दिया, गरीब को कुछ खिला दी तो नेकी कर दिया। सिर्फ नेकी, इस्लाम में नेकी इसका नाम नहीं है। इस्लाम में हर वो काम नेकी है जिससे समाज को भला हो, और इस्लाम में हर वो चीज पाप है, गुनाह है जिससे समाज को नुकसान हो। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया था, अद्दीन नसीहा, दीन किस चीज का नाम है? खैर खाही का नाम है, भलाई का नाम है, समाज का अच्छा चाहने का नाम है। इसकी मिसाल आपको देते हैं, आज तक आपने किसी आलिम से नहीं सुना होगा। मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हजरत असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, पूछते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु घर में कैसे रहते थे,
گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرماتی ہیں کہ گھر کے جب رہتے تھے گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھر میں جب رہتے تھے گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الاذان کے ضمن میں لایا ہے، ذکر کیا ہے، جہاں پہ اذان کی بات آئی، بحث آئی ہے، بات چلی نماز کی، بات چلی اذان کی، اور وہاں پہ بات آئی گھر کی سیوا کرنے کی۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات نکال رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں، لیکن اگر گھر والے کے کام میں ہاتھ نہیں بٹا رہے ہیں تو آپ کا ایمان چھوٹا ہے۔ ہم یہ نہیں بولیں گے آپ مشرک ہیں، ہم یہ نہیں بولیں گے آپ کافر ہیں، ہم یہ نہیں بولیں گے آپ ناسک ہیں، لیکن آپ کا ایمان وہ نہیں ہے جو رسول کا پیغام تھا۔ ہم جیتا جاتے نمونہ دکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ آپ کے بچے کو ڈگری میں مل جائے، نمبر مل جائے مارک شیٹ میں، اس کا کیریئر نہیں بننے والا اللہ تعالیٰ کے کیریئر بنے گا اس کے کیریکٹر سے، اس کے کردار سے، اس کے لیکچر سے۔ ہم بولیں گے تو بولے گا ملا ہے، کٹ ملا ہے، اس کی بات میں وزن نہیں ہے۔ دنیا بولے گی تو بولے گا بات وہی صحیح، وہی پتہ ہی بتا رہا ہے۔ آپ کی ہارڈویئر یونیورسٹی سے، آپ کی ہارڈویئر یونیورسٹی میں ریسرچ ہوا ہے، دیکھا یہ گیا کہ جتنے بڑے آفیسر، بزنس مین یا بڑے لوگ گزرے ہیں یہاں دنیا میں، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا جیون گزارنے کا، لائف گزارنے کا طریقہ کیا تھا، سب کی زندگی میں، سب کے لائف میں، سب کے جیون میں کی گزر کی کامن تھی، سب نے کہا کہ ہم نے گھر کا چھوٹا چھوٹا کام کیا، بچپن سے جھاڑو لگایا، برتن دھویا، کپڑا دھویا، کھانا پکایا، اندر سے لے کے باہر تک کام کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم ملا بول رہا ہے، ہارڈویئر یونیورسٹی کا بول رہا ہے تو ہم کو چھان لے ہیں۔ ہمارے گارجین سمجھتے ہیں کہ بچے کو اسکول کا نمبر چڑھا دیں گے، واللہ لیکن سے زندگی بننے والی نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ سماج کی سیوا کرنا نہیں جانے گا، نہیں کرے گا، تب تک وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وما صلی اللہ علیہ رحمت العالمین کہ ہم نے آپ کو سارے سنسار کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ کیسے بنا کے بھیجا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر میں گزر ہو رہا تھا، ایک لالی چڑیا کے ان کے قدموں میں لوٹنے لگتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، سمجھتے تھے نس نس سے واقف تھے کہ سماج میں کس کی کیا ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس چڑیا کو اس کے بچے سے کس نے تکلیف پہنچایا، اس کے بچے کو واپس کرو، اس کے بچے کو واپس کرو۔ اور اس دھرم کے ماننے والوں کے نام پر لوگ بولے کہ آتنکوادی ہے، ٹیررسٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں سے پاگل لوگ ہیں، ہم دنیا کو سکھا نہیں کریں گے۔ دھرم کے نام پر خون بہاتے ہیں، دھرم کے نام پر بم بلاسٹ کرتے ہیں، دھرم کے نام پر انیائی کرتے ہیں، اب بولتے کہ ہم دھرم کا ماننے والے ہیں۔ جانتے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی کہا ہے، آج پھر کہہ رہے ہیں اور کل پھر کہیں گے۔ جتنے نبی رسول آئے، جتنے آسمانی مذہب ہے، سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک انسان اچھا انسان بن کے جیے، ایک انسان جانور نہیں بن جائے، ایک انسان ریپسٹ نہیں بن جائے، ایک انسان کرپٹ نہیں بن جائے، ایک انسان ظالم نہیں بن جائے۔ اور ہم اور آپ سمجھتے کہ بوجھ ہے آسمانی، ہم جو بار بار بول رہے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن کو ناسک بنایا جا رہا ہے، ہماری نئی جنریشن کو اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، بزنس میں، کارخانے میں ناسک بنایا جا رہا ہے، آپ کو ناسک بنایا جا رہا ہے، اس لیے تاکہ آپ کو آسانی سے نچایا جائے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ دنیا کی وہ سرکار نہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے، دنیا وہ نہیں چلا رہا جو آپ کو نظر آ رہا بہار میں یا ہندوستان میں یا ایشیا میں یا افریقہ میں یا امریکہ میں۔ دنیا کو کوئی اور طاقت چلا رہی ہے، ہم ڈیپ گورنمنٹ کی بات نہیں بول رہے ہیں، ہم ڈیپ گورنمنٹ کی نہیں بات بول رہے ہیں، ہم ہیڈن گورنمنٹ کی بات بول رہے ہیں جو ساری دنیا کی ڈیپ سرکار کو چلاتی ہے۔ کیوں؟ اسی مقصد سے آپ کو ننگا کیا جا رہا ہے کہ آپ کی فائل تیار ہو جائے گی، امریکن فائل کی طرح آپ کی فائل تیار ہو جائے گی، اس کے بعد آپ سے جو چاہے کرائے گا دشمن، اور آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ اسی چیز سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بار بار، جہاں جہاں نیکی کا ذکر آیا قرآن میں، جہاں جہاں قرآن میں کن کا ذکر آیا، اچھائی کا، کہا گیا واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ۔ تقویٰ کے بغیر آپ کی نیکی آپ کو کام نہیں آئے گی۔ ہم دنیا کا کیا شکایت کریں؟ ہم خود ننگے ہیں۔ ابھی ہمیں دنیا میں ایسے نبی کے دھرم کو، مذہب کو
لوگ بدنام کر رہے ہیں جو چڑیا کی تکلیف کو بتا دی گیا. جانتے کیا اثرات؟ تم سمجھتے کہ دنیا تم کو مار رہی ہے. دنیا تم کو نہیں مارتی ہے، مار رہی ہے. تم اور ہم سڑے گلے ایمان والے ہیں، سڑے گلے کیریکٹر والے ہیں. ہمارے پاس نہ کیریکٹر ہے، نہ ایمان ہے، نہ عمل ہے، نہیں عقیدہ ہے. دنیا کسی اور چیز سے ڈر رہی ہے، دنیا کسی اور چیز سے ڈر رہی ہے. جانتے ہو کہاوت مشہور ہے، حالانکہ غیر شرعی ہے، عقیدے کے خلاف ہے، لیکن کہاوت بہت مشہور ہے. کیا ہے کہاوت؟ یہ ہے جس کا اقبال بلند ہوتا ہے، جس کا اقبال بلند ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. اقبال کیا ہے؟ لوگ بولتے ہیں اقبال ایک ستارہ ہے، جس کا نصیب اچھا ہوتا ہے اس کا ستارہ ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بول رہا ہے، رسول صلی اللہ نہیں بول رہا ہے، عقیدہ نہیں بول رہا ہے. لوگ کا یہ کنسپٹ ہے کہ جس کا ستارہ بلند ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. اور اسی چیز کو فرعون کے جادوگروں نے کہا بعزت فرعون انا نحن الغالبون، کہ فرعون کے اقبال بلند ہو، فرعون کا اقبال بلند ہو، ہم ہی جیتیں گے. آپ دیکھیے گا سماج میں جس کو اللہ تعالیٰ مقام دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ مرتبہ دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ پہچان دیتے ہیں، سماج کا ہر آدمی اس تاج پہ لگا رہتا ہے. چھاتا کروں چاہیے ایک لڑکا اوپر کر دی تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھ سکا، ٹھیک بس کہ اس کو کسی طرح سے ذلیل کر دے. دنیا تم کو ذلیل نہیں کر رہی ہے، دنیا ڈر رہی ہے اس آنے والے فیوچر سے. آنے والا فیوچر کس کا ہے معلوم ہے؟ اسلام کا ہے. یہ ہمارے تمہارے طرح مسلمان اسلام نہیں لا سکتا ہے. ہمارے طرح تمہارے مسلمان یہ تراویح تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو بدن میں کیڑا کاٹنے لگے، تراویح تھوڑی سی لمبی ہو جائے، تہجد لمبی ہو جائے تو مسجد چھوڑ کے بھاگ جائے. واللہ لیکن یہ مسلمان نہیں لا سکتا ہے. یہ بدلاؤ اللہ تعالیٰ خود لا رہے ہیں، یہ بدلاؤ اللہ تعالیٰ خود لا رہے ہیں. اب بات آئی فائل تیار کرنے کی. یہ یورپ دنیا کی سرکار کو ڈنڈا دکھاتا ہے. یہ یورپ دنیا کی سرکار کو ڈنڈا دکھاتا ہے کہ جو قانون ہم بولیں گے تم کو لاگو کرنا ہے. اور دنیا کی سب سرکار گردن جھکائی ہوئی ہے. کیوں جانتے ہو؟ سب کی فائل تیار ہے، سب کی فائل تیار ہے. اسی لیے اسلام نے کہا تھا کہ بدکاری کو حرام کرا دیا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، سرکار مدینہ نے کہا تھا کہ بدکاری حرام ہے. اور اسی وجہ سے سرکار مدینہ نے کہا تھا کہ شراب خوری حرام ہے. کیوں؟ شراب پیوگے سارا پاپ کرو گے، سارا پاپ. بہت افسوس سے بولنا پڑ رہا ہے. یہ گاندھی جی کی زمین کہلاتی ہے، یہ بہار گاندھی جی کی سرزمین کہلاتی ہے. اور یہاں کلمہ پڑھنے والا بولتا ہے شراب حلال کر دو، شراب حلال کر دو. اسی مقصد سے تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ جیسے نہ چاہا جائے گا، آپ کو ناچنا پڑے گا. یہ یورپ ہم کو اور آپ کو قانون سکھائے گا. جو امریکن فائل کا معاملہ ہے، اس بےہودہ کمینہ ہتھیارہ ملعون کا نام بھی لینا ہم سمجھتے کہ میری زبان گندی ہو جائے گی. امریکن فائل. ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے، مڑیے ادھر. یہ کوڈ ہم دیا ہے، ہر سال ہم کو نیا کوڈ دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کوڈ دیا تھا آپریشن سندور کا، اس سال یہ امریکن فائل کا کوڈ. یہ کیوں تیار کیا گیا ہے؟ یورپ جا کے کہا کہ میرا قانون لاگو کرو. اس کا کیس 1996 میں آیا ہے، اس کا پہلا کیس 1996 میں آیا ہے. 96 سب جوڑ لیجیے کتنا سال ہو گیا. ایک مظلوم کو انصاف ملنے میں 30 سال آپ کا لگ گیا. اور یہ دنیا دکھاتا ہے دنیا کو کہ انصاف کرو. جانتے ہو انصاف میں دیر کیوں ہوئی؟ اخلاق نہیں ہے ہم لوگ میں، سماج میں اخلاق نہیں ہے. اخلاق اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی گالی دے تو مسکرا دے. اخلاق اس کا نام نہیں ہے کہ تھپا ماضی کا ماں سے نکل جائے. اخلاق اس کا نام ہے کہ سچائی کو اب لاگو کیجیے اپنی زندگی میں. سچائی کا ساتھ دیجیے، سچائی سے رشتہ نبھائیے. 30 سال لگ گیا فائل تیار ہونے میں. یہ فائل ایسی تیار نہیں ہوئی ہے. اسی لیے تیار ہوئی فائل جو آج دیکھ رہے آپ، جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، اسی لیے فائل تیار کی گئی تھی. مجھے یاد ہے جب عرب اسپرنگ آئی تھی، عرب اسپرنگ 2010 میں، اس وقت نے جھوٹا نام بدل کر کے کہ ایک وقت آئے گا ابھی امریکہ ایران کو یوز کر رہا ہے، اور ایک دن آئے گا اس کو بھی رکھ کے بگڑے گا، اس کو بھی رکھ کے دبائے گا، اس کو بھی رکھ کے پیسے گا. آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟
ایران میں جو ہو رہا ہے خوشی مت مناؤ. ہم جانتے ہو تم بولے گے کہ ایران نے 50 لاکھ سے زیادہ سنی کا مرڈر کیا ہے, بہت سے سنی ممالک میں ہنگامہ کرایا ہے. تمہارا بھی نمبر آئے گا, میرا بھی نمبر آئے گا. خالی وقت کا انتظار کرو, خالی وقت کا انتظار کرو. اس کا نقصان صرف شیعہ کو نہیں ہو رہا ہے, اس کا نقصان صرف سنی کو بھی نہیں ہو رہا ہے, اس کا نقصان صرف مسلمان کو بھی نہیں ہو رہا ہے, اس کا نقصان پوری انسانیت کو ہو رہا ہے. پوری دنیا کا انسان پریشان ہے. ایک تو مہنگائی سے بھی پریشان تھا آدمی, بے روزگاری سے آدمی پریشان تھا. جو رہی صحیح اکنامی بچی ہوئی تھی, جو رہی صحیح اکنامی بچی ہوئی تھی, اس کو بھی توڑا جا رہا ہے, توڑا جا رہا ہے. اس لیے کہ جو قانون چلا رہا ہے اس کے بعد اخلاق کا کنسپٹ نہیں ہے. اس کا اخلاق کا کنسپٹ اس کا سواد ہے, اس کا اخلاق کا کنسپٹ اس کا سواد ہے. جہاں اس کو فائدہ ملے گا وہاں اس کا اخلاق رہے گا. یہ مت سمجھنا اس کا اخلاق ملحدانہ ہے, ناستکتا والا ہے. اس کے اخلاق میں بتاتے رہے ہیں عقیدہ چھپا ہوا ہے, پد چھپا ہوا ہے, کریڈ چھپا ہوا ہے, جو دنیا کو سکھا رہا ہے کہ تم ناصر بن جاؤ, دھرم کچھ نہیں ہے, بکواس ہے. اس کے سبھی, اس کے نیتا, اس کے آفیسر, اس کے بزنس مین اپنے بدن پر, اپنے کپڑے پر, اپنی کتاب پر, اپنے آفس میں دھارمک سمبول لگا رہے ہیں, دھارمک سمبول لگا رہے ہیں کہ ہمارا بچانے والا آ رہا ہے, ہمارا بچانے والا آ رہا ہے. اور ہم بولتے ہیں کانا دجال. کانا دجال کون ہے؟ جس کو انگلش زبان میں کہا گیا اینٹی کرائسٹ, اینٹی کرائسٹ یا اینٹی جسٹیشن, اور ماڈرن انگلش لٹریچر میں بولا جاتا ہے بگ برادر یا بگ باس. آپ کو بہت سارے سمبول دیکھتے ہیں. آپ بگ باس کا پروگرام بہت سب سے دیکھتے تھے, بہت سب سے دیکھتے تھے. بگ باس کا پروگرام سب اسی کی سیوا میں ہے. جو آپ کو دنیا کو ناصر بنا رہے ہیں وہ اللہ العظیم, وہ اسی عقیدے کے لیے, اسی پد کے لیے, اسی کریڈ کے لیے جی رہا ہے, اسی کے لیے مر رہا ہے. اور ہم آپ کو عقیدے کا حوالہ دیا جائے گا, اسلام کا حوالہ دیا جائے گا, لیکن بہت مشکل ہے. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو عقیدے کے میں جیتا ہے اس کو چین سکون ملے گا, اور جو عقیدے سے ہٹ کر کے جیے گا واللہ العظیم وہ پنتے گا نہیں. دنیا جھوٹی ہے, دنیا پیاسی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ گلی میں لائٹ لگا رہے ہیں, گلی میں لائٹ لگا رہے ہیں. کس خوشی میں کہ بم برسایا جا رہا ہے, کس خوشی میں کہ بھوکے ہو, کس خوشی میں کہ ننگے ہو, کس خوشی میں نکل کیا جا رہا ہے, کس خوشی میں کہ تم کو دنیا پیسی ہے. اس لائٹ کی حقیقت بتا دے تم کو, اس لائٹنگ کی حقیقت بتا دیتے تم کو. تم نے کسی عالم صاحب کو نہیں سنا ہوگا, ہم نے بہت تلاشا, برسوں تلاشا, برسوں تلاشا, تب کیا پتا چلا میرے یہ لائٹنگ کا کنسپٹ کہاں سے آیا مسلمانوں میں؟ رمضان کے موقع سے. آپ دیکھیے گا رمضان میں عورتوں کی تراویح ہو رہی تھی کسی محلے میں, بینر لگا ہوا تھا کہ عورتوں کی نماز ہو رہی ہے. بینر میں کیا لگا ہوا ہے؟ ستارہ بنا ہوا ہے, چاند بنا ہوا ہے, اور فانوس, فانوس, فانوس جس کو بولتے چراغ. چراغ کی حقیقت کیا معلوم ہے؟ یہ کنسپٹ مسلمانوں کے ہاں عیسائیوں کہاں سے آیا ہے, پارسی لوگ کہاں سے آیا ہے. لوگ بولتے ہیں رمضان کے موقع سے سب سے پہلے لائٹنگ کا انتظام, چراغ جلانے کا کنسپٹ. مصر کا ظالم بادشاہ, مصر کا ظالم فاطمی بادشاہ کہنے کو تو شیعہ تھا, لیکن حقیقت میں اتنا بڑا ظالم تھا کہ خود شیعہ مکتب فکر کے لوگ بولتے تھے یہ ہم میں سے نہیں ہے. اس نے یہ کنسپٹ لایا کرسچن لوگوں نے کر کے کہ بڑے دن میں لوگ چراغ جلاتے ہیں, لائٹ جلاتے ہیں, اور ہم جلاتے ہیں. اور اس طرح سے بھی کہ پارسی لوگ کے ہاں بھی بت پرست, آتش پرست لوگ کے ہاں بھی لوگ آگ جلاتے ہیں خوشی کے موقع سے, وہ ہم کر رہے ہیں. اب دیکھیے گا بہت جگہ لائٹ لگی ہوئی ہے, ستارہ بنا ہوا ہے دنیا. یہ کس کا سمبول ہے جی؟ عقل کا پیدل مسلمان, عقل کا پیدل مسلمان بولتا ہے یہودی فلسطین میں مار رہا ہے, اور اسی کا سمبول استعمال کر رہا ہے. تم بولتا ہے کہ فلسطین میں مار رہا ہے اور اس کا سمبول تم استعمال کر رہا ہے. اور یہی نہیں, رمضان میں مسجد میں صاحب نے پانی کی بوتل باتا, پانی کی بوتل کس کمپنی کا؟ جو کمپنی تمہارے بھائی کو بم برسا رہی ہے, تمہارے بھائی کو بم برسانے میں سپورٹ کری ہے, اس کا
عقل تو پیدل ہو. عقل سے پیدل کیوں ہو معلوم ہے؟ عقیدہ ہمارا چھوٹا ہے. جب عقیدہ چھوٹا ہوگا کیریکٹر ادھورا ہوگا. جب کیریکٹر ادھورا ہوگا تو فیصلہ آپ کا اور ہمارا صحیح نہیں ہوگا. ابھی ہم کیا بولا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ ایمان لے ہو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو, رسول پر ایمان لاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں جیون گزارنے کا طریقہ بتانا ہے, راستہ دکھانا ہے. آپ اور ہم دنیا کی نقل میں زندگی گزار رہے ہیں تو بھیجا کہاں سے کام کرے گا؟ بھیجا کم نہیں کرے گا. عوام کی بات کوئی ہے علم عرب ممالک کے, افریقن ممالک کے, یورپین ممالک کے, ایشین ممالک کے اپنے رمضان کے سمبول میں چراغ کا, چاند کا, ستارے کا استعمال کر رہے ہیں. عالم کی زمین نہیں ہے کہ کس چیز کا استعمال ہونا چاہیے اور کس چیز کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. بات وہی گونکاری ہے کہ جتنے آسمانی دھرم ہیں سب میں اسی مقصد سے ملاوٹ کی گئی کہ وقت آنے پر کانا دجال کی گورنمنٹ فل پاور کا ہے, اسی میں لگا ہاتھ اور ہم وقت آنے پر دیکھیے گا اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے. وہ اللہ نے ان کا ساتھ دیں گے. ہم اس کی مثال لے رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں سعودی حکومت, ہم اس کی وکالت نہیں کر رہے ہیں, سعودی حکومت امریکہ کی پٹھو ہے. آپ کو معلوم ہے جب دنیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں دو گروپ بنا یا دو بیٹ بنا, ایک طرف امریکہ ایک طرف رشیا. سعودی حکومت نے کہا, ذمہ داروں نے, علماء نے, کہ چونکہ رشیا ناستک ہے, چونکہ رشیا ابھی نہیں, ابھی کی بات نہیں بولے, اس وقت ناستک ہے, اس لیے ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے, اس لیے کہ یہ دھرم کو مانتا ہے, یہ آسمانی دھرم کو مانتا ہے. یہ ہے حقیقت امریکہ اور فوجیہ کی دوستی کا. اور اسی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ کانا دجال میں حکومت قائم ہوگی نہیں, آپ کو روٹی دے گا نہیں, آپ کو روٹی دے گا, آپ اس کو اپنا خدا مان لیجیے گا. اور ہم کیا کہتے ہیں, اگر کوئی سرکار اوپر والے کو ماننی ہے, اگر کوئی سرکار اوپر والے کو ماننی ہے, سوکھی روٹی دے گی, سوکھی روٹی دے گی, لقمہ چھینے گی, ہم اسی کے ساتھ رہیں گے. اور اگر کوئی سرکار سونے کا لقمہ کھلائے گی, سونے کا لقمہ, اب بولے گی اوپر والا کچھ نہیں بکواس ہے, اوپر والا کچھ نہیں بکواس ہے, ہم اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے, ہم اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے. اور بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑا, بہت افسوس کے ساتھ کہ پوری دنیا میں جتنی سرکار ہے سب کی پالیسی نقل ہے, سب کی پالیسی ناستکتا والی, چاہے کسی دھرم کا ہو, کسی ورگ کا ہو, کسی علاقے کا ہو, کسی زبان کا ہو, کسی رنگ کا ہو, سب کی پالیسی ناستکتا والی. وجہ کیا ہے؟ جو دنیا کی ہیڈن گورنمنٹ ہے اس کو نچا رہی ہے, اب کو ناچنا ہے, اس لیے کہ سب کی فائل تیار ہے. اب دنیا کی چیزیں 40 کی فائل تیار ہے, آپ کی بھی ہماری بھی فائل تیار ہو رہی ہے. دنیا کا کیا شکایت کرو گے؟ مجھے یاد ہے بچپن میں معافی کے ساتھ ہم بول رہے, معافی کے ساتھ بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا. ایک شاہ صاحب کے پاس ایک بچی کو لوگ لے گئے علاج کرانے کے لیے. شاہ صاحب دادا کی عمر کے, شاہ صاحب دادا کی عمر کے, اور بچی پوتی کی عمر کی. شاہ صاحب نے ایسا علاج کیا, شاہ صاحب نے ایسا علاج کیا کہ وہ لڑکی شاہ صاحب کا لٹو ہوگا, لٹو بڑے ہم سے شادی کریں. پورا گھر تھک گیا بولتے بولتے کہ شاہ صاحب کے بیٹے سے شادی کر لو, شاہ صاحب کے پوتے سے شادی کر لو, شاہ صاحب کے بھتیجے سے شادی کر لو. بڑے کہ نہیں شادی کر کسی سے کریں شادی. ایسے دوسرے مسئلے کا نہیں ہے, ہم حدیثوں میں جانتے تھے علماء کو جو علاج کرنے کے نام پر لڑکیوں اور عورتوں کو مزہ کھاتے ہیں, مزہ لیتے ہیں. اسی عالم گنج کا ایک حافظ ہے, میرے پاس شکایت آئی ہے, کسی لڑکی کا علاج کیا, شادی شدہ لڑکی, اس سے کام معاملہ سمجھا نہیں, میرے پاس آیا اس کا شوہر, تو ہم نے جو کنڈیشن ہے کہ پردے میں رہنا ہے تب علاج کریں, علاج ہوا, لڑکی ٹھیک ہو گئی. بعد میں اس کا شوہر آ کے شکایت کرتا ہے, شکایت ملتی ہے جس نے علاج کیا تھا کہتا مہالوی ہے, توحید والے ہیں, عقیدہ والے ہیں, دعوت والے ہیں. میرے بیوی سے سن کر بات کرتا رہتا ہے, میرے ایڈو جان سے اب مجھ سے کیا کریں گے, میری بیوی سے سن کر بات کرتا ہے. جب اس کو ہم بگڑتے ہیں تو بولتا ہے کہ ہم اس کے علاج کیسے بات کریں گے. کیا تماشا کر رہے ہو جی؟ یہ ہم اور تم دنیا کو موقع دے رہے ہیں کہ اسلام کا انگلی اٹھائیں. ابھی کیا ہوا ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہے اسلام ہے. ہم مسئلے مسائل پہ بولنا پسند نہیں کرتے ہیں, مسئلے کی مسائل پہ ہم بولنا پسند نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں وہ بہت نہیں بولتے ہیں, لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں
جن کو آپ کو اور ہم کو ماننا پڑا کہ غلط ہو رہا ہے غلط. وہ امریکن بھائی نے لڑکیوں کا ریپ کیا شیطان کے نام پر, پولٹکس کے نام پر. تو آپ بولنا غلط کر رہے ہیں. ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو حلالہ ہوتا ہے مسلمانوں میں, حلالہ کا کنسیپٹ, عورت کو شوہر نے طلاق دے دیا, ٹیمپروری کی شادی ہو رہی دوسرے مرد سے, کیا ہے یہ ریپ کی شکل ہے. واللہ العظیم جھوٹے پر اللہ کی باتوں میں لایا, یہ ریپ کی شکل ہے. دھرم کے نام پر, ایمان کے نام پر, پنچ کے نام پر, عقیدے کے نام پر, اللہ رسول کے نام پر. اس قسم کی حرکت سے اسلام بدنام ہوتا ہے. اس قسم کی حرکت سے اسلام بدنام ہوتا ہے. اور یہی تو شیطان چاہتا ہے, یہی تو شیطان چاہتا ہے. دانت دجال بھی چاہتا ہے کہ دھرم کو, آسمانی دھرم کو اتنا ہی بدنام کر دو کہ نہیں جنریشن دھرم کے نام پر کہاں نہیں پھینکنا بابا, ہم دھارمک نہیں بنیں گے, دھارمک ہم نہیں بنیں گے. اب اپنے اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم اور آپ کس سے تعلقات میں باہر ہیں. تم شکایت کر رہے تھے ریپ ہو رہا تھا لڑکیوں کا. ہمارے سماج میں جو ریپسٹ ہے, جو کرپٹ ہے, اس کو ہم لوگ سر پر بٹھاتے ہیں, اس کو اپنے ہاں چیز گرد بناتے ہیں, اس کو اپنے ہاں مہمان بناتے ہیں. اور دنیا تو بھی غلط کر رہی ہے, اور ہم آپ دھرم کے نام پر, سماج کے نام پر, مسلک کے نام پر, برادری کے نام پر سب کر رہے ہیں. اور لوگ بولتے ہیں کہ لڑکیوں کا, بچوں کا انسان گوشت کھایا گیا ہے, کھلایا گیا وہاں. آپ اور ہم بھی تو کھا رہے ہیں گوشت, آپ اور ہم بھی گوشت کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے قرآن میں کہ جو اپنے بھائی کی چغلی کرے گا گویا کہ بھائی مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. رمضان ہماری چوری میں نہیں گزری ہے, رمضان ہمارا چوری چین میں نہیں گزرا ہے. سب جگہ کی خبر ملتی رہتی ہے, سب جگہ کی خبر ملتی رہتی ہے. وہ گوشت کھایا تو وہ غلط کیا, ہم کھا رہے ہیں, بہت شریف کہلا رہے ہیں, بہت عزتدار کہلا رہے ہیں, کلمہ والا بات کہلا رہے ہیں. یہ سماج کو لنگر کیوں کیا جا رہا ہے؟ انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس سے پہلے بولے ایک واقعہ ہے, ہم نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ ان کے کوئی چچا تھے خالص ہیں, پولیس میں ان کی جوائننگ تھی, رات میں ان کی ڈیوٹی 11 دن تھا. کہیں سے ان کا گزر ہوا دریا کنارے, دیکھا ایک عورت مادرجات ننگی ڈانس کر رہی ہے. 15ویں کی چاند ہے, 15ویں کی چاند ہے اور ڈانس کر رہی ہے. وہ اپنا جادو رینیول کر رہی تھی یا جادو کا پاور شکتی حاصل کر رہی تھی. انہوں نے اسے کپڑے اٹھا لیا, بہت عورت روئی گڑگڑائی, اس کے بعد اس کو کپڑا واپس کیا. آپ اور ہم اپنے بیوی بچوں کو ننگا کر رہے ہیں, شیطانی کی سیوا کر رہے ہیں, دجال کی سیوا کر رہے ہیں. دنیا کبھی تو مدد کر رہی ہے اور ہم کر رہے ہیں ایجوکیشن کے نام پر, ترقی کے نام پر, مزہ لینے کے نام پر مسلمان کہلا رہے ہیں. وہ شیطان کے لیے انسان کا بلیدان دیا تو غلط کیا. اور ہم اور آپ جو شادی کی رسم ہوتی ہے, زیادہ تر شیطانی رسم ہوتی ہے. واللہ العظیم شادی کی جو رسم ہوتی ہے زیادہ تر شیطانی رسم ہوتی ہے. واللہ العظیم جھوٹے پر اللہ کو گھر سے دلانا. ہم بھی تو آپ بھی شیطان کو کچھ کر رہے ہیں. ہم کسی کی مثال نہیں دیں گے, معافی کر بولیں گے, ہم اپنے گھر کی مثال دے رہے ہیں کہ گھر کے مرد کو کس طرح سے نظر رکھنا چاہیے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. لوگ بتاتے ہیں, نانی بتاتی ہیں, ہم نے سنا کہ جب تمہارے باپ کی بارات آئی, پھاٹک ہاؤس پتھر کی مسجد, پھاٹک ہاؤس پتھر کی مسجد, عورتیں بھی ساتھ میں تھی, مرد بھی تھے. جنم خانے میں مٹی کا مٹکا چاول بھیجا گیا. اندھے سے عورتوں نے کہا کہ بڑے مولانا کا نتیجے سے بارہ ہے, بڑے مولانا کا نتیجے سے بارہ ہے. ہم گھر کے مرد کو بولے ہیں جہاں کہیں جائیے گھر کے عورتوں پر نظر رکھیے, بچوں پر نظر رکھیے کہ کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا ہے. یہ کہ نہیں بچے کہ مجھے نہیں معلوم تھا, یہ کہ نہیں بچے بہت ٹینشن ہے, زندگی ہے تو ٹینشن ہے, زندگی ہے تو ٹینشن ہے. ٹینشن سے فری پاگل ہو سکتا ہے. جو پاگل ہوگا, جس کے پاس سینس نہیں ہوگا, وہی ٹینشن فری ہوگا, ورنہ جس کے پاس سینس ہوگا اس کو ٹینشن کے ساتھ زندگی گزارنا ہے, ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اس لیے آپ لوگ سے درخواست ہے کہ صرف روزے تک اپنی تقریر مت رکھیے, نماز تک اپنی تقریر نہیں رکھیے, سب کا خیرات تک اپنی تقریر نہیں رکھیے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
अपनी जिंदगी में सही मायने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को, इखलाक को लागू कीजिए। और इसी पर बात खत्म करेंगे। हमने कहा जिसका सितारा नाम होता है उसी से लोग दुश्मनी लेते हैं। अब देखिए समाज में लोग किसको ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। आप अपने आवाज पर देखिए, आप अपने आवाज में झांकिए कि किसको समाज ज्यादा बदनाम कर रहा है। और इसी में को जो आपको नासिक बना रही है दुनिया, बोस्निया के साबिक प्रेसिडेंट अली इज्जत बेगोविच की किताब इस्लाम बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, इस्लाम बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जरूर पढ़ जाए। अब देखिएगा इस किताब में यूरोप के कैसे नजर दिया है, यूरोप के कैसे नजर दिया है जिसके नकल में आप अंधे बने जा रहे हैं, आपकी गाड़ियां अंधे बने जा रहे हैं। और दूसरी किताब है वहीदुद्दीन खान की किताब नास्तिकता के खिलाफ, गॉड अराइजेस। इसको जरूर पढ़िए अपने ईमान को दुरुस्त करने के लिए, अपने यकीन को मजबूत करने के लिए। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब हम किसी किताब का हवाला दें किसी राइटर का, जब हम किसी किताब का हवाला दें किसी राइटर का, तो इसका मतलब नहीं कि उसकी हर किताब को पढ़ लीजिए, उसकी हर किताब पढ़ लीजिए नहीं, जिस किताब का हवाला दें वहीं तक। इसलिए कि इंसान है, इन लोगों से भी बहुत सारी किताब में तस्नीफ में गलती हुई है। और जब आप आलिम बन जाइएगा, इखलाक से आलिम हो जाइएगा, तो अल्लाह ताला आपको सत्ता नहीं देंगे। जो मुगल सल्तनत खत्म हुई है, जैसे ही खत्म हुई है, ख्वाजा हसन निजामी, नाम याद रखिएगा, ख्वाजा हसन निजामी ने किताब लिखा है बेगमात के आंसू, बेगमात के आंसू। उसमें एक चैप्टर उन्होंने बहुत खतरनाक लिखा है कि दिल्ली के बाजार में एक लंगड़ा नौजवान, दोनों पांव कटा हुआ, तख्ती डाले हुए लकड़ी का, बदनसीब शहजादा चंदा मांगता था, चंदा मांग रहा था, सबका खैरा जकात। पूछा हमारे के बाबू कि बदनसीब शहजादा क्यों लिखे हुए हैं, बस नसीब शहजादा क्यों? बोला कि हम मुगल फैमिली के प्रिंस थे, शहजादा थे, वक्त में यहां पहुंचा गया। वक्त में कैसे पहुंचाया? हर जालिम गौर से सुन ले, वक्त में कैसे पहुंचाया? हर जालिम गौर से सुन ले। बोला एक दिन हम लोग अपने बागीचे में कहीं गुलेल से फल तोड़ रहे थे, वहां पर चिड़िया को मारना शुरू किया, चिड़िया को मारना शुरू किया। वहां पर एक फकीर का गुजर हो रहा था, एक फकीर का गुजर हो रहा था, एक संत का। बोले रे बाबू फल को मार रहे तोड़ के खाओगे, बेचारे जानवर को क्यों मारो, मत मारो। बोला गुलेल उठाया, उस फकीर के घुटने पर मारा, उसको इतना जोर की चोट लगी, बेचारा वहीं पर घुटने के बल गिर गया। अब बददुआ देते हुए गया कि जा अल्लाह ताला तुझे समझे, जा अल्लाह ताला तुझे समझे। बोला मुगल सल्तनत खत्म हो गई, बीमारी आई, पांव में जख्म हुआ, जर्राह ने कहा कि आपका दोनों पांव काटना जरूरी है अगर जिंदा रहना बाकी है। हम और आप जो जालिम का साथ देते हैं, मसलक के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, शर्के के नाम पर, गुंडे के नाम पर, नेता के नाम पर, कुश्ती के नाम पर, वल्लाह अजीब तुम्हारा भी नंबर आएगा, वल्लाह अजीब हर जालिम का नंबर आएगा। इसलिए गलत जब करो ने तो 100 मता सोचो। हम दुनिया का क्या शिकायत करें कि दुनिया अल्लाह ताला की तौहीन कर रही है, रसूल की तौहीन कर रहे हैं, रोड पर निकल के हंगामा कर रहे हैं। ये तमाशा नहीं किया, रमजान में हम लोगों ने तमाशा नहीं किया, शहरी के बाद भाई से हाय कर रहे हैं, शहरी का मतलब क्या चाहिए? अरे अक्लमंदा, हर घर में नहीं, हर फर्द में भी नहीं, हर एक इंसान के एक पॉकेट में मोबाइल, दाहिने मोबाइल, बाएं मोबाइल और ऊपर मोबाइल। अलार्म लगा करके शहरी के लिए नहीं उठ सकता था इंसान, अलार्म लगा कर शहरी के लिए उठ सकता था। और जो माइक पर हाँ है कहते थे शहरी के लिए उठ जाइए, जो मरीज है, जो हार्ट का मरीज है, जो डिप्रेशन का मरीज है। और हम जानते हैं आमतौर से जब इंसान बीमार होता है, रात के आखिरी पहर में, आखिरी हिस्से में सुनी आती है, उसकी नींद खराब किया, वो आपको प्रिय गाली दिया, वो आपको गाली नहीं दिया, वो अल्लाह ताला ने गाली दिया, वो आपको गाली नहीं दिया, रसूल ने गाली दिया, वो आपको गाली नहीं दिया, हमारे बुजुर्गान दीन को गाली दिया। अकल के पैदल हो, अभी भोगने का दिमाग खाने नहीं लगा, आप भोगना चाहते हो, जो भोगना चाहता है अल्लाह ताला वल्लाह उसको बढ़िया से भोगाते हैं,
واللہ العظیم اس کو بھائیاں سے بلاتے ہیں. تم بولتے ہیں دنیا رسول کی توہین کر رہی ہے، واللہ العظیم ہم اور تم رسول کی توہین، ہم اور تم رسول کی توہین کر رہے ہیں. ابھی ایک دکان کا نام نہیں بتائیں جگہ، ورنہ جا کر ہم ہنگامہ کیجیے گا. ایک بورڈ لگا ہوا دیکھا دکان میں، کیا ہے؟ زمزم پیزا. کیا ہے؟ زمزم پیزا. دوسرا ایک آئٹم ہے بازار میں پیپسی کولا کے جواب میں ایک آئٹم ہے جس کا نام کیا تھا؟ مکہ کولا. شراب کو مکہ کا نام دے تو حرام ہوگی، نشہ کو مدینے کا نام دے تو حرام ہو جائے گا. جو پیزا کھا رہے ہیں آپ، یہ کیا بیماری کا گھر ہے؟ ایک مریض ایک ڈاکٹر کا مریض جاتا ہے، بولتا ہے کہ میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے. نوجوان بچہ ڈاکٹر صاحب اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں، پوچھتے بابو کیا کھاتے ہو جی؟ بولتے ہیں تم کو کوئی دوا نہیں دیں گے، ایکسرسائز نہیں بتائیں گے، بس یہ لولا ہے، یہ لولا ہے جو بڑا فاسٹ فوڈ کھانا چھوڑ دو، فاسٹ فوڈ کھانا چھوڑ دو، بجائے پیزا ہو برگر ہو یا ہمبرگر ہو، یہ اس قسم کی چیز ہے. یہ بیماری کا گھر ہے، بیماری کا گھر ہے. یہ کیا ہے؟ یورپ کے دیوانے ہو رہے ہیں سمجھے کہ اس پگلے کے اس ظالم کے جس نے 30 سال میں ایک مظلوم کا فیصلہ دیا. 30 سال میں وہ اچھا لگ رہا ہے اس کے نقل میں. اب بتا دیں فاسٹ فوڈ کے متعلق ہماری گارجین اور ہماری سرکار بھی سن لے. جرمنی میں ریسرچ آیا تھا، یہ لگتا ہے 1921 سے 22 کی رپورٹ ہے کہ فاسٹ فوڈ کھانے سے بچوں میں کرائم کا بھاونا جاگتا ہے. فاسٹ فوڈ کھانے سے بچوں میں کرائم کا بھاونا جاگتا ہے. بھیجنا ہے. ہو رہا کیا؟ جب انسان ایمان سے عاری ہوتا ہے تو اخلاق سے عاری ہوتا ہے. جب اخلاق سے عاری ہوگا اس کا کوئی بھی فیصلہ صحیح نہیں ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اندھا گنگے بہرے بننے سے بچائیں. اب بتا رہے دھرم کے نام پر کوئی نیا نہیں ہوا. ہم دنیا کے دوسرے دھرم کا ذکر نہیں کریں گے. ابھی جو ایران پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے پڑھے لکھے جاہل علماء بولتے ہیں کہ امام مہدی کا نکلنے کا وقت آ رہا ہے. امام مہدی خراسان کے علاقے سے نکلیں گے. خراسان کا علاقہ کیا ہے؟ اس میں افغانستان آتا ہے، اس میں ایران آتا ہے، قزاقستان آتا ہے، اس میں تاجکستان، سب حصہ اس میں آتا ہے. جبکہ امام مہدی کے متعلق جو صحیح روایت ہے، امام مہدی کا ظہور مکہ میں ہوگا، خانہ کعبہ کے پاس ہوگا. اور جب امام مہدی کی بات آیا ذکر اسلامی ہسٹری میں امام مہدی کے نام پر بہت خون بہایا گیا. ہر آدمی ہمیں مہدی ہے. اس لیے جب کوئی کھڑا ہو تو امام مہدی کا دعویٰ کرنے والا ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1 کروڑ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ پڑھ لیجیے گا کہ واقعی میں امام مہدی ہے کہ پھاکھنڈ ہے، واقعی میں امام مہدی ہے کہ فراڈ ہے، واقعی میں امام مہدی ہے کہ کانت دجال ہے. بتا دے رہے ہیں امام مہدی کے نام پر کانت دجال کے لانے کی تیاری ہو رہی ہے. بتا دے رہے ہیں اب ایک ویڈیو آیا ہے کہ جتنے آسمانی مذہب ہے سب میں امام مہدی کا کنسپٹ ہے. جھوٹ ہے، واللہ جھوٹ ہے. جتنے آسمانی مذہب ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، امام مہدی کا ذکر نہیں ہے. اور یہ پاکھنڈ آپ کے اسلام میں کیسا ہے؟ آپ سچی تاریخ بتا رہے ہیں. سیریا میں ایک پہاڑ ہے گولان کی پہاڑی، بہت ہے گولان کی پہاڑی، جس پر اسرائیل نے حملہ قبضہ کر رکھا ہے. اس کی سیٹ تم کو معلوم ہے؟ بتا دیں تم اسی بات میں دعا کریں گے انشاءاللہ. جب اسرائیل سیریا میں یا عربوں میں اسرائیل سیریا، جورڈن، مصر، عراق، سعودیہ جنگ ہو رہی تھی، اسرائیلی فوج گولان کی پہاڑی پر نیچے پڑی تھی. کیا ہوا؟ وہاں کے کمانڈر نے حافظ الاسد، کون؟ سیریا کا جو آفیسر تھا حافظ الاسد، اس نے یہ ریمو اڑا دیا سرکاری ریڈیو سے کہ گولان کی پہاڑی گر گئی. جو اندر میں فوجی ہیں وہ خبر کر رہے کہ سر ہم لڑ رہے ہیں میدان میں، بیٹا کیوں رہو، سلنڈر دو. اس کی کہانی معلوم کیا ہے؟ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس کے یہاں پیشن گوئی ہے کہ کانا آنکھ لائے گا ایک انسان، ایک آنکھ لائے گا ایک انسان، اس کو اپنی زمین دے دینا.
اس کو اپنا وطن دے دینا، اس کو اپنی جگہ دے دینا، اس پہ شنڈوئی پر عمل کرنا تھا۔ مسلمانوں نے بھی بتا رہے ہیں بہت بہت طبقہ صحیح ہے، جو وقت آنے پر کانا دجال کہیں سپورٹ کرے گا۔ ابھی گھروں میں مت رہیے کہ ہم نبیس ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم شافعی ہیں۔ جس کے پاس صحیح معنی ایمان رہے گا وہی کانا دجال کے فتنے سے بچے گا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں علماء تقریر کر رہے ہیں خوارج پر، اور حال یہ ہے کہ خوارج کا ساتھ دے رہے ہیں، خوارج کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بس اپنے اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم کس سے محبت اور تعلقات نبھا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولا اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا ذا الجلال والاكرام برحمتك استغيث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله اكبر 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 لا اله الا الله 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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم المفسدين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
الہی ہم آپ کی حمد تقدیس کی بجائے عظمت اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات تعداد سے برابر جنہیں اپنے دھرتی پہ پیدا کر رکھا ہے. الہی ہم آپ کی حمد تقدیس کی بجائے عظمت اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات تعداد سے برابر جنہیں اپنا نئے آسمان پیدا کر رکھا ہے. الہی ہم آپ کی حمد تقدیس کی بجائے عظمت اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں تعداد سے برابر جنہیں اپنے آسمانوں کی زمینوں کے درمیان پیدا کر رکھا ہے. الہی ہم آپ کی حمد تقدیس کی بجائے عظمت اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات تعداد سے برابر جنہیں اپنا نئے آسمانوں سے بھی پیدا کر رکھا ہے. الہی آپ کے ہم تقدیس کی بجائے عظمت اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات تعداد سے برابر بھی جنہیں کل کو پیدا کریں گے. الہی آپ کے ہم تقدیس کی بجائے عظمت اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات تعداد سے برابر بھی جنہیں کل کو پیدا کریں گے. الہی آپ کے ہم تقدیس کی بجائے عظمت اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات تعداد سے برابر بھی جن کا انصفاف کے پاس ہے کسی بات کسی کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه مداد کلماته. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه مداد کلماته. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه مداد کلماته. الہی مولانا بلال پر عبداللہ کے جگر پر خاتم الانبیاء پر شافع محشر پر ساقی کوثر پر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر اور جملہ انبیاء رسول پر بھی اور ان کے آل اولاد پر ان کے اصحاب پر ان کے خلفاء راشدین پر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آپ کے ان کے ماننے والے پر ان کے چاہنے والے پر اور پھر جملہ انبیاء اور رسول پر بھی اور جملہ ائمہ اسلام فقہاء اسلام صالحین اور اولیاء پر بھی اور رب کی دنیا تک جب تک ہے بھی صاحب کلمہ صادقین صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی ہم پر ایک نہیں کروڑوں نہیں انگنت نہیں لاتعداد نہیں بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے جب تک یہ دن رات کا تسلسل باقی ہے کوئی حملہ تعداد مرتبہ درود و سلام نازل فرماتے رہیے. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. الہی بخش دیجیے ماں باپ کو الہی بخش دیجیے ہمارے ماں باپ کو الہی بخش دیجیے ہمارے دادا دادی کو الہی بخش دیجیے ہمارے نانا نانی کو الہی بخش دیجیے ہمارے ماما ممانی کو الہی بخش دیجیے ہمارے پھوپھا پھوپھی کو الہی بخش دیجیے ہمارے خالہ خالو کو الہی بخش دیجیے ہمارے تتیان والوں کو ننیان والوں کو الہی بخش دیجیے ہمارے سسرال والوں کو نیر والوں کو الہی بخش دیجیے ہمارے دائیں والے کو الہی بخش دیجیے ہمارے بائیں والے کو الہی بخش دیجیے ہم سے اوپر والے کو الہی بخش دیجیے ہم سے نیچے والے کو الہی جو گزرے گئے انہیں بھی بخش دیجیے الہی جو آج گزرے انہیں بھی بخش دیجیے الہی کل کو جو گزرے انہیں بھی بخش دیجیے الہی جو ہم سے قریب انہیں بھی بخش دیجیے الہی جو ہم سے دور انہیں بھی بخش دیجیے الہی جن سے تعلقات اچھے انہیں بھی بخش دیجیے الہی جن سے تعلقات خراب انہیں بھی بخش دیجیے الہی بخش دیجیے الہی بخش دیجیے الہی آپ کا نام رحمان بخش دیجیے الہی آپ کا نام رحیم الہی بخش دیجیے الہی آپ کا جملہ صفات بنا دے کر کے حوالہ دے کر کے سوال کر رہے ہیں جس کا علم آپ نے اپنی کتاب میں دے رکھا ہے یا جس کا علم آپ نے حدیث ہم کو سنت میں دے رکھا ہے یا جس کا علم آپ نے کسی نیک بندے کو دے رکھا ہے یا جس کا علم آپ نے پردے غیب پوشیدہ کر رکھا ہے یا الہی آپ کا جملہ اسماء و صفات کا واسطہ دے کر کے سوال کر رہے ہیں الہی بخش دیجیے الہی کرم فرما دیجیے الہی رحم فرما دیجیے الہی غفاری کا معاملہ فرما دیجیے الہی عفو کا معاملہ فرما دیجیے الہی آپ عفو کو پسند فرماتے ہیں الہی عفو کا معاملہ فرما دیجیے الہی ہمارے صیام کو قبول فرما دیجیے الہی ہمارے روزے کو قبولیت بخش دیجیے الہی ہمارے تراویح کو شیخ قبولیت بخش دیجیے الہی ہمارے تہجد کو شیخ قبولیت بخش دیجیے الہی ہمارے صدقات خیرات کو شیخ قبولیت بخش دیجیے الہی ہمارے نیکی چھوٹی سی نیکی بڑی نیکی کو انجانے کی جانے کی دن کی اجالے کی رات کی تاریکی کی نیکی کو شیخ قبولیت بخش دیجیے اور انسان ہونے کے ناطے جو بھول چوک ہوتی رہی غلطیاں ہوتی رہیں ان کے ساتھ ابو کا معاملہ فرما دیجیے الہی ہمیں گمراہ نہ کر دیجیے الہی ہمیں گمراہ نہ کر دیجیے الہی ہمیں گمراہ نہ کر دیجیے الہی فتنہ ہے الہی فتنہ ہے الہی فتنہ ہے الہی آگے بھی فتنہ ہے الہی پیچھے بھی فتنہ ہے الہی دائیں بھی فتنہ ہے الہی بائیں بھی فتنہ ہے الہی اوپر بھی فتنہ ہے الہی نیچے بھی فتنہ ہے الہی دن کے اجالے میں بھی فتنہ ہے الہی رات کی تاریکی میں بھی فتنہ ہے الہی اجتماعیت میں بھی فتنہ ہے الہی خلوت میں بھی فتنہ ہے الہی بچا لیجیے الہی بچا لیجیے الہی آپ بھی ہم نے فرمایا تھا کہ کانت دجال جو ظہور ہوگا اس کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا اتنا ڈینجر ہوگا اتنا ہانیکارک ہوگا کہ اچھا سا انسان بیٹھ جائے گا الہی بچا لیجیے الہی بچا لیجیے الہی بچا لیجیے الہی فتنہ ہے الہی بندہ پوچھتا ہے الہی بندہ پوچھتا ہے والد مقدم سے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ امام مہدی بیٹھے ہوئے ہیں اور درمیان میں پردہ ہے درمیان میں ایک حجاب ہے درمیان میں ایک چادر ہے پوچھا ہے خواب کی تعبیر کیا ہے ہم نے جواب دیا کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ امام مہدی ملیں گے آپ کو صحبت نہیں
ہوگی، امام مہدی ظاہر ہوں گے، آپ ان کا ساتھ نہیں لے پائیں گے، امام مہدی آئیں گے، آپ ان کو قبول نہیں کریں گے، امام مہدی آئیں گے، آپ کو نہیں کریں گے۔ الہی ہمیں فتنے سے بچا لیجیے، الہی ہم حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، الہی حق کے دشمنی نبھا رہے ہیں، الہی ہم حق سے دشمنی تعلقات نبھا رہے ہیں، الہی جو حق کا دشمن ہے اس سے تعلقات نبھا رہے ہیں، الہی جو حق کی مخالفت کر رہے ہیں اس سے تعلقات نبھا رہے ہیں، الہی بچا لیجیے، الہی بچا لیجیے، الہی بچا لیجیے، الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں بیماری ہے، کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی درجے کی، الہی ہماری مریضوں کو شفاء کلی علاج عطا فرما دیجیے۔ الہی آپ نے تو فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ الہی ہمارے مریضوں کو شفاء کلی علاج عطا فرما دیجیے، اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ الہی ہمارے مریضوں کو شفاء کلی علاج عطا فرما دیجیے۔ الہی آپ نے تو فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں عاصبی چکر ہے، شیطانی چکر ہے، یا جھٹکے کا چکر ہے، یا عاصبی چکر ہے، یا جادو ٹونے کا چکر ہے، الہی ہمارے مریضوں کو شفاء کلی علاج عطا فرما دیجیے نیکی کی توفیق کے ساتھ۔ الہی آپ نے تو فرمایا ہے ما جئتم بالسحر ان اللہ سيبطله ما جئتم بالسحر ان اللہ سيبطله ما جئتم بالسحر ان اللہ سيبطله۔ الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں عاصبی چکر ہے، یا جادو ٹونے کا چکر ہے، یا شیطانی چکر ہے، الہی ہمارے مریضوں کو شفاء کلی علاج عطا فرما دیجیے۔ ما جئتم الہی آپ نے تو فرمایا ہے ما جئتم بالسحر ان اللہ سيبطله۔ الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں عاصب کا چکر ہے، یا جھٹکے کا چکر ہے، یا شیطانی چکر ہے، الہی ہماری مریضوں کو شفاء کلی علاج عطا فرما دیجیے۔ تو نیکی کی توفیق کے ساتھ الہی نے فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرضدار ہیں، الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرضدار ہیں، الہی قرضدار ہے ان کی روزی روٹی قرض ادائی کا نظام فرما دیجیے نیکی کی توفیق کے ساتھ۔ الہی آپ نے تو فرمایا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرضدار ہیں ان کے پردے غیر سے روزی روٹی قرض ادائی کا نظام فرما دیجیے، کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی آپ نے تو فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ الہی ہم میں سے جو قرضدار ہیں یا بے روزگار ہیں، الہی صرف قرض ادائیگی کا روزی روٹی کا انتظام نہ فرمائیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آپ ہی نے فرمایا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ الہی ہمیں روزی روٹی کے فتنے سے بچا لیجیے، الہی ہمیں دولت کے فتنے سے بچا لیجیے، الہی ہمیں دولت کے فتنے سے بچا لیجیے۔ الہی آپ نے فرمایا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ کہ جب ہم روزی روٹی دیتے ہیں تو بندہ ہم سے بغاوت کرنے لگتا ہے، جب ہم دولت دیتے ہیں تو ہم سے بندہ ہمیں بھلا دیتا ہے۔ الہی ہم ایسی دولت سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم آپ کو بھلا دیں، الہی ہم آپ سے ایسی دولت سے پناہ مانگتے ہیں کہ آپ حبیب ہم کو بھلا دیں، الہی ہم آپ سے ایسے دولت سے پناہ مانگتے ہیں کہ آپ نیک بندوں کو بھلا دیں، الہی ہم آپ سے ایسے دولت سے پناہ مانگتے ہیں کہ آپ حق کے دشمن بن جائے، الہی ہم ایسے دولت سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم باطل کا ساتھ دلائیں۔ الہی آپ کے تمام اسماء کی بات کا دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، سوال کرنا الہی کرم فرما دیجیے، الہی رحم فرما دیجیے۔ الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کماری ہے مطلق ہے بہو بیٹی ہے بھائی بہو بیٹے ہیں، سے صرف جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے، پوری دنیا کا ایسا جوڑا لگا دیجیے کہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے۔ الہی آپ نے تو فرمایا ہے وَالَّذِي جَعَلَهُ نَسَبًا وَسَيْرًا۔ الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں تمہاری مطلق لگا ہے جوان بہو بیٹیاں یا بھائی بہن بیٹے ہیں، الہی صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے، الہی پوری دنیا کے جوڑے سے لگا دیجیے کہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے۔ الہی آپ نے تو فرمایا ہے وَالَّذِي جَعَلَهُ نَسَبًا وَسَيْرًا۔ الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں تمہاری مطلق لگا یا جوان بہو بیٹیاں بھائی بہن بیٹے ہیں، الہی صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے، الہی پوری دنیا کا ایسا جوڑا لگا دیجیے کہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے۔ الہی آپ نے فرمایا ہے وَالَّذِي جَعَلَهُ نَسَبًا وَسَيْرًا۔ الہی ہمیں دنیا کا بھی ہم آپ سے دنیا کی بھلائی کا سوالی ہے، الہی ہم آخرت کے سوال بھلائی کا بھی سوالی ہے۔ الہی ہمارے ساتھ دنیا میں بھی خیر فرمان نہ فرمائیے، الہی ہمارے ساتھ آخرت میں بھی آپ خیر فرمان نہ فرمائیے۔ الہی آپ نے بھی سکھایا ہے کہ صرف آخرت نہیں مانگنا، الہی آپ ہی نے بھی فرمایا ہے کہ صرف دنیا نہیں مانگنا، الہی ہم آپ سے دنیا بھی مانگ رہے ہیں، الہی ہم آپ سے آخرت بھی مانگ رہے ہیں۔ الہی ہمیں یہاں بھی بھلائی سے نوازیو، الہی ہمیں آخرت میں بھی بھلائی سے نوازیو۔ الہی آپ کے تمام
सिफात का वास्ता दे करके भीख मांगने सवाल कर रहे हैं। इलाही हमारे घरों में बरकत नाज़िल फरमा दीजिए, इलाही हमारे आंगन में बरकत नाज़िल फरमा दीजिए, इलाही हमारे मोहल्ला टोलों में बरकत नाज़िल फरमा दीजिए, इलाही हमारे शहर में बरकत नाज़िल फरमा दीजिए, इलाही हमारे डिस्ट्रिक्ट में बरकत नाज़िल फरमा दीजिए, इलाही हमारे मुल्क पर बरकत, हमारे स्टेट में बरकत नाज़िल फरमा दीजिए, इलाही हमारे मुल्क पर बरकत नाज़िल फरमा दीजिए, इलाही पूरी इंसानियत पर बरकत नाज़िल फरमा दीजिए, इलाही पूरी दुनिया पे बरकत नाज़िल फरमा दीजिए, इलाही पूरी दुनिया पे ऐसी बरकत नाज़िल फरमाइए कि हम आपस में एक और नेक बन जाए, आपस में शीर शक्ल बन जाए, एक दूसरे का दुख दर्द समझ देखने वाला समझने वाला बन जाए, एक दूसरे को सहायता देने वाला बन जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला बन जाए। इलाही आपके तमाम बात का वास्ता देकर सवाल कर रहे हैं, इलाही हमें हिदायत की बात गुमराह न कर दीजिए। इलाही आपने तो फरमाया अपने हबीब के ज़बान पर, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु मिनल खौरि बअदल कौर, अल्लाह इलाही हम हिदायत के बाद गुमराही से पनाह मांगते हैं। इलाही आपके हबीब ने सिखाया था, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु मिनल खौरि बअदल कौर, इलाही हमें हिदायत के बाद गुमराह न कर दीजिए। इलाही आपके हबीब ने सिखाया था, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु मिनल खौरि बअदल कौर, इलाही हमें हिदायत के बाद गुमराह न कर दीजिए। इलाही आपने जो फरमाया है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब, इलाही हमें रास्ते का रास्ता दिखा करके गुमराही के रास्ते पर नहीं ले जाइए। इलाही रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। इलाही हम देख रहे हैं दुनिया से इंसान सच्चाई का रास्ता अपना करके गुमराह हो जा रहा है, इंसान सच का रास्ता अपना करके भी बातिल का साथ दे रहा है। इलाही इंसान सीधा रास्ता करके जो भी कजी का रास्ता अपना रहा है, इलाही हमें गुमराह न कर दीजिए, इलाही हमें फितने से बचा लीजिए, इलाही करम फरमा दीजिए। इलाही फितने का मामला है, इलाही इस गुनाह का मामला है, इलाही गुनाह की जिंदगी है, इलाही फितने की जिंदगी है, इलाही करम फरमा दीजिए, इलाही रहम फरमा दीजिए। इलाही धमकी देती है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, दुनिया बोलती है साथ छोड़ देंगे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इलाही दुनिया टोकते बोलते हैं तो दुनिया दुश्मनी ऊपर आती है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इलाही टोकते बोलते हैं तो दुनिया मर्डर की धमकी देती है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इलाही टोकते बोलते हैं तो दुनिया जेल की धमकी देती है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इलाही टोकते बोलते हैं तो दुनिया केस करने की धमकी देती है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इलाही करम फरमा दीजिए, इलाही हम गुनाहों में डूबे हैं, इलाही हमारे रोजे अधूरे हैं, लंगड़े लूले हैं, कबूल सबसे कबूलियत बहुत दीजिए। इलाही हमारे सत्कार खैरात लंगड़ी लूड़ी लूड़ी है, अधूरी सजूरी है, इलाही हमारे सत्कार खैरात को कबूल फरमा लीजिए। इलाही हमारी तरावी तहज्जुद क़यामुल लैल से बेकदर टूटी फूटी है, इलाही हमें हिदायत का रास्ता दिखा दीजिए। इलाही नमाज लंबी हो जाती है तो लोग हंगामा करते हैं, इलाही नमाज लंबी हो जाती है तो लोग मस्जिद छोड़ कर भाग जाते हैं और दुनिया की शिकायत करते हैं कि दुनिया जुल्म कर रही है, और दुनिया की शिकायत करते हैं कि दुनिया करप्ट हो गई है, और दुनिया से शिकायत करते हैं कि जज करप्ट हो गया है, और दुनिया से शिकायत करते हैं कि प्रशासन करप्ट हो गया है, और दुनिया से शिकायत करते हैं कि नेता करप्ट हो गया है, और दुनिया से शिकायत करते हैं कि बिजनेसमैन करप्ट हो गया है, और दुनिया से शिकायत करते हैं कि सीईओ करप्ट हो गया है। हम ऊपर से नीचे तक करप्ट है, दाएं से बाएं तक करप्ट है, आगे से पीछे तक करप्ट है, ऊपर से नीचे तक करप्ट है, दिन में भी करप्ट है, रात की तारीखी में भी करप्ट है, समाज में भी करप्ट है, तन्हाई में भी करप्ट है। इलाही हमारी जिंदगी की करप्शन को निकाल दीजिए, इलाही छोटे करप्शन को, बड़े करप्शन को, जाने के करप्शन को, अनजाने के करप्शन को इलाही रहम फरमा दीजिए, इलाही रहम फरमा दीजिए। इलाही आप दोनों को पसंद फरमाते हैं, इलाही आपके दोनों का मामला फरमा दीजिए। इलाही हमारी जिंदगी में रमजान को बार बार लाइयो, इलाही हमारी जिंदगी में रमजान को बार बार लाइयो, इलाही हमारी जिंदगी में रमजान को बार बार लाइयो, पूरा ईमान रमजान लाइयो, ईमान के साथ, सेहत के साथ, जन्नत की खुशखबरी के साथ, जहन्नम से निजात के साथ। इलाही हमारी जिंदगी में रमजान को बार बार लाइयो, सेहत के साथ, ईमान के साथ, बख्शाइश के साथ, जन्नत की खुशखबरी के साथ, जहन्नम से निजात के साथ। इलाही हमारी जिंदगी में रमजान को बार बार लाइयो, सेहत के साथ, ईमान के साथ, किरदार के साथ, जन्नत की खुशखबरी के साथ, जहन्नम से निजात के साथ। इलाही हमें दुनिया में भी नवाज दियो, इलाही हमें आखिरत में भी नवाज से नवाज दियो। इलाही दिन के फितने से, रात के फितने से, ज़ाहिर के फितने से, बातिन के फितने से, करीब के फितने से, दूर के फितने से महफूज कर लीजिए। इलाही हमें इस बात को तौफीक दीजिए कि हम आप ही की मोहब्बत निभाए। इलाही हमें इस बात की तौफीक दीजिए कि हम आप ही के लिए दुश्मनी निभाए। इलाही हमें इस बात की तौफीक दीजिए कि हम आप ही के लिए ताल्लुकात निभाए। इलाही हमें इस बात की तौफीक दीजिए कि हम आप ही के लिए किसी की दूरी अपनाए। इलाही करम फरमा दीजिए, इलाही रहम फरमा दीजिए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, बख्श दीजिए। इलाही हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, बख्श दीजिए। इलाही हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, बख्श दीजिए। इलाही हमने अपने जान पर जुल्म किया है, बख्श दीजिए। इलाही हमने आंखों से जुल्म किया है, बख्श दीजिए।
الہی ہم نے اپنے کانوں سے ظلم کیا ہے بخش دیجیے الہی اپنے ناک سے ظلم کیا ہے بخش دیجیے الہی اپنے زبان سے ظلم کیا ہے بخش دیجیے الہی ہم نے اپنے ہاتھوں سے ظلم کیا ہے بخش دیجیے الہی اپنے پیٹ سے ظلم کیا ہے الہی اپنے پیٹ سے بھی ظلم کیا ہے بخش دیجیے الہی اپنے زبان سے بھی ظلم کیا ہے بخش دیجیے الہی رحم فرما دیجیے الہی آپ سے ابو ضرورت کا معاملہ فرماتے ہیں الہی ابو ضرورت کا معاملہ فرما دیجیے عباد اللہ رحمۃ اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.